بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے، تو اس آدمی کا نماز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اگر عذر کے بغیر لیٹا ہے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے تو پھر بلا کراہت نماز درست ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 2۔ رحمان الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر عدالت میں فک نکاح ہو جائے تو کیا اس کی بھی عدت ہوگی؟ جی ہاں، جن صورتوں میں فک نکاح شرعاً ثابت ہوتا ہے اس صورت کے مطابق اس عورت کے لیے اس کی جدائی کے بعد عدت گزارنا ضروری اور واجب ہے، کیونکہ فک نکاح کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی۔ جس صورت میں طلاق کا وقوع یقینی ہوتا ہے اس صورت کے مطابق اس کے بعد عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے۔ فتاوی شامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ میت کے منہ دکھانے کی رسم شرعاً کیا حکم ہے؟ کفنانے کے بعد منہ دکھانے کی رسم یا جنازہ سے پہلے اور کسی علاقہ میں جنازہ پڑھنے کے بعد منہ دکھانے کی رسم ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر لائن بنا کر منہ دیکھتے ہیں یا میت کو اٹھا کر صفوں کے درمیان گھماتے ہیں تاکہ لوگ میت کا منہ دیکھ سکیں۔ یاد رکھنا، ایسے عمل کو چھوڑنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میت کا منہ دیکھنے والی رسم شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لہذا اس میں ثواب سمجھنا صریح بدعت ہے، اور اگر ثواب نہ بھی سمجھے تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، خدا نخواستہ اگر میت میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو منہ دکھانے کی رسم کی وجہ سے اس کا راز آؤٹ ہو جائے گا۔ شرعاً یہ کبیح فعل ہے۔ میت کے تغیر سے کوئی واقف ہو۔ تیسری وجہ، اگر مشہور شخصیت ہے، اس کی منہ دکھائی میں کئی گھنٹے خرچ ہو جاتے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، اور میت کو جلد دفن کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح میت کی رونمائی کی رسم کا رزلٹ نکلتا ہے کہ میت کی تصویریں لے کر اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں۔ تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت حدیث میں آئی ہے، لہذا شریعت کے لحاظ سے چہرہ دکھانا، رونمائی، یہ بالکل گناہ ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ احسن الفتاوی، جلد نمبر 4، صفحہ 230۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ فراغ، فا کا معنی پس، راغ متوجہ ہوئے، الی طرف، اہل بیت بیوی گھر، ہی کا معنی اپنے، فجاء فا کا معنی پس، جاء لائے، با کا معنی ساتھ، اجل بچھڑا، سمین موٹا تازہ۔ فراغ الی اہلہ پس گئے طرف اہل اپنی کے، مہمانوں کو بٹھا دیا جو بظاہر انسانی شکلوں میں در حقیقت فرشتے تھے، ان کو بٹھا دیا، مہمان سمجھا، انسان سمجھا، گھر چلے گئے، بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر
تال کر فجاء پس لائے بعجل بچڑا سمین موٹا تازہ بھون کر بعجل حنید سورہ ہود بھونا ہوا فقربہ الیہم قال الا تأکلون فا کا معنی پس قربہ قریب کیا ہو کا معنی اس یعنی بھونے ہوئے بچڑے کو الیہم الی طرف ہم ان کے قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے الا کیوں نہیں تأکلون کھاتے تم ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیا، پھر ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، آگے نہیں بڑھ رہے، لا تصلوا الیہ، آگے نہیں بڑھ رہے، تو پھر کہا کیوں نہیں کھاتے تم، کھاؤ نا۔ فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، فا کا معنی پس اوجسا چھپایا، منہم ان کی وجہ سے، خیفہ خوف ڈر، قالو بولے، لا مت، تخف خوف کیجئے، واو کا معنی اور بشارو بشارت خوشخبری دی، ہو اس کو، بغلام لڑکا، علیم علم والا۔ جب دیکھا نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اس زمانہ میں رواج تھا جو کسی کو لوٹنا چاہے ڈاکا تو اس کے گھر کا کھانا نہ کھاتے، ڈاکو اور قاتل اس زمانہ کے نمک حلال تھے۔ بہرحال انہوں نے لا تصلوا الیہم دوسرے مقام پر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام فرما بھی رہے ہیں الا تأکلون، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ قاتل یا ڈاکو ہیں جس کی وجہ سے میرے گھر کا نمک یعنی کھانا نہیں کھا رہے۔ مسئلہ واضح ہوا، ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت، فرشتے سامنے بیٹھے تھے، صرف ظاہری لباس بشری کا پردہ تھا، مگر زندہ پیغمبر کو اس ظاہری پردے کے اندر کا پتہ نہ تھا کہ اندر سے نوری ہیں یا خاکی ہیں، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تو بعد المرگ منو مٹی سے فوت شدہ قبر پر آنے والوں کو کیسے پہچان اور اس کی سن سکتا ہے؟ دوسری بات ثابت ہوئی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف ڈرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تیسرا مسئلہ، جو نوری ہو وہ کھاتا پیتا نہیں۔ نمبر 4، حاضر ناظر ہونا رب کی صفت ہے، نہ کہ مخلوق کے کسی عظیم فرد کی۔ فأوجس منہم خیفہ، قالو بولے، لا تخف مت ڈریے، مت خوف کھائیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہہ بھی دیا کہ ہم تم سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ سورہ حجر میں قال انا منکم واجلون، ہم ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا لا تخف، نہ ڈرو، نہ ڈریں۔ تو آپ کے آنے کا مقصد، انہوں نے کہا ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے، آپ کو تو راستے میں بیٹے کی خوشخبری سنانی تھی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، اور انہوں نے خوشخبری سنائی اس یعنی ابراہیم کو ایک لڑکا علیم جو علم والا ہوگا، پیغمبر ہوگا، نبی ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ آنے والے فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دوست تھے، ابراہیم علیہ السلام کو قتل یا ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے، دور بھی نہیں تھے، سو بھی نہیں رہے تھے، زندہ بھی تھے اس وقت، سامنے بیٹھے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ملائکہ کو اندر کا پتہ نہیں کہ بچڑا ذبح ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اندر کا پتہ نہیں کہ اندر سے تو کھانے پینے والی مخلوق بھی نہیں ہے۔ بغلام سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ فراغ الی اہلہ، پس متوجہ ہوئے طرف اپنے گھر کے، فجاء بعجل سمین، پس لائے موٹا تازہ بچڑا، فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کی طرف، قالا بولے، الا تأکلون، کیوں نہیں کھا رہے تم؟ فأوجس منہم خیفہ، پس ان کی وجہ سے دل میں خوف چھپایا، قالو بولے، لا تخف مت ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے علم والے لڑکے کی
خوشخبری سنا دی۔